اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو. ان کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، کتنی مشقتیں وہ برداشت کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں. وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں، آپ حیران رہ جاؤ گے. لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکا دوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے. ورنہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ اس کے ذریعے سے چکا دے، صرف اور صرف دعا ہے. اور خصوصاً یہ دعا رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان دونوں پر ایسا رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. تو جب آدمی یہ دعا اپنے والدین کے لیے کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ رب العزت ان کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے. کیونکہ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم فرمائے جس طرح کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے. بچپن میں والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں. جو باپ ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے ان کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا ہے. جو باپ بن جاتا ہے اس کے بعد ان کو یعنی اس چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر گزرتے ہیں. لہٰذا اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرو. اور یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اسپیشل ان کے لیے دعا کرو. اور ہر نماز کے بعد کرو، بلکہ ہر حالت میں ان کے لیے دعا کرو. کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکا دیں. بس صرف یہ دعا ہے اور یہ دعا اپنے والدین کے لیے کریں. تو اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ بس صرف یہ دعا ان کے لیے کرے، باقی ان کی خدمت نہ کرے. نہیں نہیں نہیں، بلکہ ان کی خدمت جتنا بھی ہو سکے کرے. لیکن اگر آدمی صرف ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کو پیسے دیتا ہے یا جو بھی چیز ہو لیکن ان کے لیے یہ دعا نہیں کرتا ہے، تو مشکل ہے کہ ان کا بدلہ چکا دے اور چیزوں کے ذریعے سے. لہٰذا یہ دعا ان کے لیے لازمی کرے. اللہ رب العزت تو ہر وقت ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم مانگا کرو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تم کیوں مجھ سے نہیں مانگتے ہو؟ اللہ تو ہر وقت یہ مطالبہ ہم سے کرتا ہے کہ تم ہم سے مانگو میں تم کو دوں گا. لہٰذا اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا مانگو، تو اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ اللہ رب العزت کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. وسخط الرب فی سخط الوالدین، اور والدین کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی ذات مجھ سے خوش ہے. اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے والدین کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے. والدین ایسی ہستیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی اور ناراضگی کو اپنے والدین کی رضامندی اور ناراضگی سے جوڑا ہے. اگر کوئی اپنے والدین کو خوش رکھتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے راضی ہوں، اور اگر کوئی اپنے والدین کو ناخوش رکھتا ہے، وہ ان سے ناراض ہیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میں ان سے ناراض ہوں. یہ اللہ فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اللہ ان سے راضی ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کو راضی رکھے. اگر کوئی اپنے والدین کو راضی نہ رکھے، وہ ان سے ناراض ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. لہذا اپنے والدین کے لیے دعا کرو، ان کی خدمت کرو تاکہ وہ آپ سے راضی ہو. جب وہ آپ سے راضی
تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ وہ فرماتے میاں بیوی ہو راضی تو کیا کرے گا کیسے؟ جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو تو بس آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو اور ہے کیا چیز جو آپ کو نقصان پہنچا دے؟ تو آپ کا مسئلہ اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حل ہو گیا۔ کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے راضی ہونے کا یہ طریقہ ہے اور یہ ذریعہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت جریج، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، غالباً یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا بزرگ تھا جس کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ ابن جریج یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا بزرگ تھا، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے جو میں صرف مفہوم بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اس کی والدہ نے اس کو آواز لگائی، اے جریج۔ تو یہ جریج نماز پڑھ رہا تھا، تو اس دوران اس نے یہ سوچا کہ بس میں نماز پڑھ کے حاضری لگاؤں گا، لیکن جب کئی بار اس کی والدہ نے آواز لگائی لیکن اس نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی اور بے حیائی کا کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی ماں کے دل میں یہ بات گزری کہ اللہ آپ کو، یعنی اللہ آپ کا منہ کالا کرے۔ تو اس طرح ٹائم گزرتا گزرتا اس کی والدہ وفات ہوئی۔ ایک دن اس جریج پر ایک عورت نے تہمت لگائی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، یعنی وہ غیر شادی شدہ عورت تھی، تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جریج کا بیٹا ہے، اس نے الیاذ باللہ میرے ساتھ زنا کیا ہے جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو جریج بہت پریشان ہو گئے کیونکہ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن ویسی تہمت لگائی اس عورت نے، تو وہ بہت پریشان ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہو گئی۔ لیکن بعد میں وہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ یہ جریج کی غلطی نہیں تھی، یہ کوئی اور چرواہا تھا، اس نے اس کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ لیکن اس وقت جریج کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ وہ جو میری والدہ نے میرے لیے بد دعا کی کہ جریج کا منہ اللہ کالا کرے، یہ اس دعا کا اثر ہے، کیونکہ وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، کوئی اور بے حیائی کا کام بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اس نے اپنی والدہ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، حاضری نہیں لگائی، تو اس کے دل سے یہ بات نکلی کہ اللہ اس کا منہ کالا کرے، تو اتنی بڑی بدنامی ہو گئی اس کی۔ لہٰذا ہم تو اللہ رب العزت ہم کو تو معاف کرے، ہم تو ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ کہتی یا محمد، اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، فرض نماز، میں سلام پھر کر اپنی والدہ کے لیے حاضری لگاتا کہ والدہ، اے میری ماں، میں حاضر ہوں، آپ فرما جو آپ فرماتے ہو۔ لہٰذا اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو اور ان کی بات مانا کرو اور ان کی خدمت کیا کرو، اس میں ہمارے لیے ہی خیر ہے۔